لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذِهِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صلوات برادران ایمانی، اس عشرہ اربعین میں جو سلسلہ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کرنا ہے، اس کا خاکہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ توفیق الہی شامل رہی تو اسی ذیل میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. میں نے حدیث ثقلین کو سرنامہ قرار دیا، اور اس حدیث شریف کو صرف اس لیے سرنامہ قرار دیا کہ یہ حدیث اصل میں امت مسلمہ کے درمیان ایک پیغام وحدت ہے، اور عالم اسلام کے لیے ایک مشعل ہدایت ہے، اور پیغمبر کی وصیت ہے، اور یہ وصیت پیغمبر نے امت سے فرمائی ہے، اور جس موقع پہ فرمائی ہے اس موقع کو محدثین اور مورخین نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. کل میں نے اس کی سند پر گفتگو کی تھی کہ کتنے راوی ہیں، کتنی سندیں ہیں، اور 70 سے زیادہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث شریف کو بیان کیا. یہ حدیث شریف حضور نے جو بیان کی ہے، یہ آخری حج کے موقع پر میدان غدیر میں ارشاد فرمائی، جب آپ نے آئے بلغ کے نزول کے بعد جانے والوں کو واپس بلایا اور آنے والوں کا انتظار کیا، اور اس پیغام ولایت کو پہنچا دیا کہ جو پیغام ولایت کے بغیر رسالت نامکمل تھی. اور جب یہ پیغام پہنچ گیا تو اللہ نے تکمیل کی آیت بھیج کر اس پر گویا سند لگا دی کہ رسالت یا دین و شریعت مکمل ہی نہ ہو جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو. تو یہ پورا پس منظر آپ کے سامنے ہے. آپ تاریخ میں اور ذاکرین سے اور علماء سے اس سلسلے میں مستقل بیان سماعت فرماتے رہتے ہیں. مجھے تھوڑا سا آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہ پیغمبر نے
ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. اس خطبے میں آخری مرحلے پر اپنے مولا ہونے کا اعتراف لیا. اس کے بعد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا. پھر گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھایا کہ اے اللہ اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اور اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے. یہ پیغمبر کی دعا ہے جو غدیر کے میدان میں ہے، جس کو بڑے بڑے علماء نے بڑی موٹی ہیڈنگ کے ساتھ تحریر کیا. کتابوں میں سب ہے. یہ اور بات کہ کتاب کے اوراق میں حقیقت مل جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں دلوں میں نہیں اترتی ہے. یعنی وہی علماء جو کتابوں میں لکھ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں عوام کو بتانا نہیں چاہتے یا گمراہ رکھنا چاہتے ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام داخل جنت نہ ہو سکے. سارا شکوہ ہمارا ملاؤں سے ہے کہ جو قوم کو حقیقت نہیں بتاتے. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں چل رہا ہے، 14 صدیوں سے چل رہا ہے. جانتے سب ہیں، بتاتا کوئی نہیں. جس نے بھی تھوڑا مطالعہ کیا تو اس کی سمجھ میں آ جاتا کہ پیغمبر کیا منشا رکھتے اور جاتے جاتے کیا کہنا چاہتے. اب جب یہ گفتگو ہو چکی یہاں تک، اب اس کے بعد پیغمبر نے بڑی دردناک خبر بتائی کہ جیسے سب کے لیے موت ہے میرے لیے بھی موت ہے، اور میرا بھی بلاوا آ گیا. بہت جلد میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا. لوگ آ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ لوگ تاکہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک بار دیگر صلوات. اب جو یہ پیغمبر کی گفتگو ہے یہ بہت قابل غور ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میرا بلاوا آ گیا، اب میں جا رہا ہوں. سب کے لیے موت ہے، میرے لیے بھی موت ہے. اب یہ جو اعلان ہے یہ بڑا نازک ہے. نازک اس لیے ہے کہ پیغمبر کسی ایک فرد کا نام نہیں، پیغمبر کسی ایک ذات کا نام نہیں. پیغمبر ایک مسلسل تحریک ہے. پیغمبر سے متعلق ایک عظیم انقلاب ہے جو انقلاب اسلامی ہے، جو کفرستان میں اور شرک کی وادیوں میں لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو بلند کر رہا ہے. وہ انقلاب پیغمبر سے متعلق ایک پورا دین ہے جو پیغمبر سے متعلق، ایک پوری شریعت ہے جو پیغمبر سے متعلق، ایک پورا نظام ہے جو پیغمبر سے متعلق. یعنی یہ سب کچھ پیغمبر سے وابستہ ہے. اب پیغمبر تشریف لے جا رہے ہیں. پیغمبر کے تشریف لے جانے کا مرحلہ جو ہے وہ تھوڑا سا قابل غور اس لیے ہے کہ اگر چلے جائیں گے تو یہ انقلاب کیا ہوگا، اگر چلے جائیں گے تو یہ شریعت کیا ہوگی، اگر چلے جائیں گے تو یہ دین کیا ہوگا. نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو پیغمبر سے وابستہ. اچھا، صورتحال یہ ہے کہ ماضی میں جو نبی آئے ان کا دین بھی تبدیل ہوا، ان کی کتابیں بھی تبدیل ہوئیں، ان کی شریعت بھی بدلی. جناب ابراہیم ایک مکمل شریعت لے کر آئے تھے، لیکن جب جناب ابراہیم چلے گئے اس شریعت کو لوگوں نے تبدیل کر دی. وہ جو شریعت ابراہیمی ہے وہ مکے ہی میں پروان چڑھ رہی تھی. اسی شریعت کے فالوور تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے. یہ شریعت ابراہیمی کے ماننے والے تھے ابتدا میں، اور ایسا بگڑے کہ عبادت کدے کو بت کدہ بنا دیا. ایک تو مکے کی مثال تھی. اس کے بعد موسیٰ ایک مکمل شریعت لے کر آئے، یہودیوں نے اس شریعت کو بعد میں بدل دیا. جناب عیسیٰ ایک کامل شریعت لے کر آئے، عیسائیوں نے اس شریعت کو بدل دیا. اچھا، اس میں جو قابل غور بات تھی، ماضی کا جو تجربہ تھا وہ یہ کہ غیروں نے نہیں بدلا، جو ماننے والے تھے انہی نے بدلا. اس کا مطلب یہ کہ یہ خطرہ موجود ہے کہ ماننے والے ہی بدل دیتے ہیں. جیسے ماضی کے نبیوں کے لیے ہوا ویسا ہمارے حضور کے لیے بھی یہ خطرہ ویسا ہی موجود ہے، کیونکہ ماننے والے تو وہی انسان ابراہیم کو مان رہے تھے، وہی انسان موسیٰ کو مان رہے ہیں، وہی انسانی برادری ہے جو میرے رسول کے ساتھ. تو اب یہ خطرہ ہے نا کہ دین بھی بدل سکتا ہے، شریعت بھی بدل سکتی ہے.
تو اب پیغمبر کے سامنے بھی بڑا نازک مرحلہ. اچھا ماضی کے جو انبیاء ہیں ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ, ایک جا رہا ہے, اگر اس کی شریعت بدل جائے گی تو دوسرا آ کے اسے ٹھیک کر دے گا. ابراہیم چلے گئے, موسیٰ نئی شریعت لے کر آ گئے. جب موسیٰ چلے جائیں گے, دین کو موسیٰ والے بگاڑ دیں گے, تو عیسیٰ شریعت الہی لے کر اور نظام قدرت کو لے کر تشریف لائیں. اچھا جب عیسیٰ چلے جائیں گے تو عیسیٰ کو یہ یقین ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بگڑی ہوئی باتوں کو بنا دے گا. لیکن یہ جو آخری نبی ہیں, اب اس کے بعد نہ کوئی دین آئے گا, نہ کوئی کتاب آئے گی, نہ کوئی شریعت آئے گی. یہ جو رسول کا اسلام ہے اسے قیامت کی صبح سے ملحق ہونا ہے. اب اپنی اصل صورت میں یہ انقلاب وہاں تک چلا جائے, یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. اب پیغمبر کے سامنے بھی مسئلہ تھا, امت کے سامنے بھی مسئلہ تھا. پیغمبر کہہ رہے تھے میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں, مگر لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. میں جا تو رہا ہوں مگر تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں. ایک صلوات بھیجو محمد والے. یعنی یہ وصیت ہے پیغمبر کی کہ یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا. کیوں, کس لیے, سبب کیا؟ کوئی چیز اگر حضور چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس کا سبب کیا؟ حدیث کے اگلے ٹکڑے میں سبب بیان ہو. کیا سبب بیان ہوگا؟ یہ دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے اطرت جو میرے اہل بیت. اگر ان سے متمسک رہو گے یعنی جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیا میسج ہے کہ گمراہی سے بچنا ہے اور ہدایت کے راستے پر باقی رہنا ہے تو قرآن سے بھی جڑے رہنا اور اہل بیت سے بھی جڑے رہنا. کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کبھی کی وسعت کیا, کب تک, تابق ہے, کہاں تک گمراہی سے بچیں گے؟ پیغمبر نے اس کی بھی وضاحت کر دی. اس کبھی کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے. نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہوگا, نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوگا. یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کے مل جائیں گے. اب یہ جو حوض کوثر ہے یہ محشر کے بعد ہے, حساب و کتاب کے بعد ہے, سزا و جزا کے تعین کے بعد ہے. اب جب سب ہو جائے گا تو کوثر پر سب سے پہلے رسول سے قرآن ملے گا اور اہل بیت ملیں گے. قرآن ملے گا اور اہل بیت ملیں گے. اب جو متمسک رہے گا ان کے صدقے میں وہ بھی رسول سے ملے گا. جو متمسک رہے گا وہ بھی ملے گا. یہ پورا حدیث کا متن تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کیا اور جس کے لیے میں نے کل حوالے دے دیے کہ عالم اسلام کی کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے اور کوئی ایسا محدث نہیں ہے کہ جس نے اس حدیث کو صحیح نہ کہا. یعنی جو وہابی ہیں, جو اہل حدیث ہیں, جو مقلد ہیں, جو غیر مقلد ہیں, سب نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب مسلمان بھائیوں سے آج کے دور میں صرف ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کہ جب حدیث صحیح ہے تو عمل کیوں نہیں؟ حدیث صحیح ہے تو عمل کیوں نہیں؟ کیوں نہیں اہل بیت سے وابستگی کا اعلان ہے؟ اور میں کہ 3 کتابیں میرے پیش نظر ایسی ہیں کہ جو علماء اہل سنت نے جس میں یہ طے کیا ہے کہ اہل سنت کا دین کیا ہے, اور ان 3 کتابوں میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم دین اہل بیت سے نہیں لیتے. ہاں باقاعدہ یہ تحریر ہے, ہم دین اہل بیت سے نہیں لیتے. نہ علی سے دین لیتے ہیں, نہ بطول سے دین لیتے ہیں, نہ حسنین سے دین لیتے ہیں. یہ سب مل کر کوئی بات کہیں تو وہ بھی اہل سنت کے لیے حجت نہیں. جی یہ ہے حجت صحابہ کا بیان. یہ ایک مزاج ہے جو ابتدا سے چلا کہ حجت صحابہ کا بیان ہے, حجت اہل بیت کا بیان نہیں. بس یہی سوال ہے کہ کوئی ایک ایسی حدیث سنا دو
صحیح السند اور سچی جیسی حدیث ثقلین. ایک حدیث سنا دو کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ میرے صحابہ سے دین لے لینا. کوئی ایک حدیث کہ میرے پیغمبر نے کہا ہو کہ میرے صحابہ سے دین لینا, یا پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ ازواج مطہرات سے دین لینا. پیغمبر نے کہا ہی نہیں. دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, کسی ایک کی پیروی کرو گے تو نجات پا جاؤ. یہ حدیث بہت سی کتابوں میں ہے, لیکن علم رجال کی بنیاد پر علماء اہل سنت جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو مجبوراً لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ احتیاط ہے ضعیف, اصل میں وضعی ہے. ضعیف اور وضعی میں فرق. وضعی وہ حدیث ہے جو گڑھی ہوئی ہے, ضعیف وہ کہ جس کے راوی نہ مل رہے ہیں. یہ گڑھی ہوئی حدیث, لیکن وہ احتیاطاً لکھ دیا جاتا ہے کہ ضعیف ہے, کمزور حدیث. ایک حدیث اور پیش کی جاتی کہ میرے بعد دین خلفائے راشدین سے لینا. تو ہمیں اس حدیث کو سچا ماننے میں کوئی اعتراض نہیں. ہو سکتا ہے پیغمبر نے کہا خلفائے راشدین سے دین ہے, یہ تو طے کیجئے کہ پیغمبر کے خلفائے راشدین ہیں کون. یہ طے کر لیجئے. بالکل پیغمبر نے کہا ہوگا کہ ہمارے خلفائے راشدین سے دین لینا, رشد دینے والے خلیفہ سے, ہدایت دینے والے خلیفہ سے دین لینا, تو یہ تو طے ہو جائے کہ وہ ہیں کون. بنیادی بات تو یہاں پہ. تو اس حدیث کا کوئی فیور آپ کے اس میں نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں خلفائے راشدین کی بات. وہ حدیث جس میں یہ کہا گیا کہ میرے صحابہ ستارے ہیں, جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, وہ رجال کے طور پر بھی جعلی ہے, روایات کے طور پر بھی جعلی ہے, خلاف قرآن بھی ہے, خلاف سیرت بھی ہے. تو اس حدیث کے سچے ہونے کا کوئی ثبوت. ان حدیثوں کے علاوہ کوئی ایک اور حدیث بتا دی جائے کہ جب پیغمبر نے کہا ہو کہ کسی صحابی کی پیروی کر لینا, کسی تابعی کی پیروی کر لینا. پیغمبر جب دنیا سے جا رہے تھے تو ہم کو قرآن اور اہل بیت کے حوالے کر کے گئے. ہم کو قرآن اور اہل بیت کے حوالے کر کے گئے. صحیح مسلم میں جب یہ حدیث لکھی گئی اور کہا گیا کہ میرے اہل بیت اور قرآن کی پیروی کرنا, تو امام مسلم نے لکھا کہ 3 بار پیغمبر نے کہا کہ میرے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. پھر کہا کہ میرے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. پھر کہا کہ میرے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. 3 بار یہ فقرے دہرائے. اے اللہ کے رسول, جیسے آپ اہل بیت کے لیے 3 بار تاکید کر رہے ہیں, تو 3 بار قرآن کے لیے بھی تاکید کیجیے. قرآن کے لیے تاکید نہیں, کیونکہ پیغمبر کو معلوم ہے کہ قرآن کو قبول کرنے میں کسی کو انکار نہیں, کیونکہ قرآن ایک خاموش کتاب, جیسے چاہیں گے تعویل کر لیں گے. اہل بیت ہیں بولتی ہوئی کتاب. خاموش کتاب کو تو گھمایا جا سکتا ہے, مگر بولتی ہوئی کتاب کو بدلا نہیں جا سکتا. اسی لیے پیغمبر نے 3 بار عجب عدد استعمال کیا. 3 بار کہا کہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اہل بیت کے معاملے میں ڈرتے رہنا. یا میں لفظوں کو بدل دوں کہ پیغمبر یہ بتا رہے تھے کہ اجماع کرنا تو اہل بیت کا خیال رکھنا, شورا کرنا تو اہل بیت کا خیال رکھنا. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ بھائی. یہ جو 3 بار کی تکرار ہے صحیح مسلم میں, امام مسلم نے فرمائی ہے, تو کوئی نہ کوئی نکتہ تو ہے. ایسے ہی تو پیغمبر کوئی بات نہیں کہے. تو اللہ نگرامی, پیغمبر نے جو مرکزیت عطا کی وہ قرآن کو اور اہل بیت دین کے سلسلے. امت نے اس مرکزیت کو چھوڑ دی اور دوسرے ذرائع سے دین لینا شروع کیا. کہ ہم صحابہ سے دین لے لیں گے, ہم ازواج سے دین لے لیں گے. نہ بے شک لے لیجیے. سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ نہیں کہا. اگر پیغمبر نے کہا ہے تو ضرور دین لیجیے, لیکن اگر پیغمبر کہہ نہیں رہے ہیں تو خلاف پیغمبر جانے کا حق کسی کو نہیں ہے, کسی کو نہیں. آپ غور کیجئے کہ
عالم اسلام اہل بیت کو چھوڑ کر ہر ایک سے دین لے لے گا، صحابی سے بھی، ازواج سے بھی، پیروں سے بھی، مریدوں سے بھی، بعد میں آنے والے ان لوگوں سے بھی کہ جنہوں نے اپنے امام ہونے کا دعویٰ کیا، ہر ایک سے دین لیا، نہیں لیا تو اہل بیت سے۔ 14 صدیوں کی یہ تاریخ، اور صرف تاریخ نہیں، یہ 14 صدیوں کا درد اور نشانہ ہم کو بنایا گیا۔ خود دین اہل بیت سے لیا نہیں، ہم پر یہ الزام کہ ہم صحابہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم صحابہ کی عزت ہی کے قائل نہیں، ہم صحابہ کی توہین کرتے۔ آہستہ آہستہ گفتگو آگے بڑھے گی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ محض الزام، یہ محض الزام۔ ہم صحابی کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، مگر صحابی کو صحابی کی حیثیت میں مانتے ہیں، اہل بیت کو اہل بیت کی حیثیت میں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ پیغمبر کے وہ صحابہ جن کو سب تسلیم کرتے ہیں، یوں ہی نہیں، قرآن نے بھی بنیاد دی، رسول اللہ نے بھی بنیاد دی صحابہ کو ماننے کی، مولائے متقیان نے بھی۔ اب دیکھیے کہ مولائے متقیان کی وصیت ہے، اکثر ذاکرین شبوں میں رمضان کی ان تاریخوں میں 19، 20، 21 میں جب مولا کی شہادت ہے تو وصیت پڑھتے ہیں۔ اس وصیت میں جہاں سب کچھ امام حسن سے کہا، وصیت کیا ہے؟ انسانی قدروں کو زندگی دینے کا ایک منشور ہے جو علی امام حسن کے ذریعے پوری انسانیت تک پہنچانا چاہتا ہے، ایک منشور ہے پورا۔ اس وصیت میں مولا متقیان نے کہا کہ اے بیٹا حسن، رسول کے ان صحابہ کا خیال رکھنا۔ اب مولا صحابہ کے خیال رکھنے کی بات کر رہے ہیں، رسول کے ان صحابہ کا خیال رکھنا جنہوں نے بدعتیں نہیں کی۔ علی فرما رہے ہیں کہ رسول کے ان صحابہ کا خیال رکھنا جنہوں نے بدعتیں نہیں کی اور جنہوں نے کسی بدعتی کو پناہ بھی نہیں دی، نہ بدعتیں کی نہ بدعتیوں کو پناہ دی، ان کا خیال رکھنا۔ تو جب علی صحابہ کے خیال رکھنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کی مخالفت کرنے والے؟ مگر شرط وہی ہے کہ صحابہ ہو، بدعتی نہ ہو، صحابی ہو، بدعتی نہ ہو۔ اور کیجئے کہ چوتھے امام صحیفہ سجادیہ میں نبی کے اصحاب کے لیے فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل نبی کے ان اصحاب پر کہ جنہوں نے اپنی جان و مال سے نبی کے ساتھ مصیبتوں کو اٹھایا اور ان کا پورا پورا ساتھ دیا اور ثابت قدم رہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے جس میں صحابیوں کا تذکرہ۔ اس کا مطلب یہ کہ مولا علی بھی صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں، چوتھے امام بھی صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام صادق بھی صحابہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا پاگل ہیں کہ اپنے اماموں کے خلاف چلے جائیں گے؟ ہم بھی صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، انہی حدود کے ساتھ جن حدود کے ساتھ خود رسول اور اہل بیت نے بیان کیا۔ ہر صحابی قابل قبول اس لیے نہیں ہوئے کہ صحابہ کی جماعت میں منافقین بھی، صحابہ کی جماعت میں منافقین بھی، اور ظاہر ہے کہ منافقین کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کے آخری درجے میں رہیں گے، جہنم کے آخری درجے میں رہیں گے۔ تو جب منافقین بھی ہیں صحابہ کی جماعت میں، سورہ منافقون اعلان کر رہا ہے کہ اے میرے رسول یہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، مگر یہ جھوٹے۔ منافق وہ ہیں کہ جو سچ بول کر بھی جھوٹے ہیں، سچ بول رہے ہیں مگر اللہ کی نگاہ میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ زبان پر سچ ہے، دل میں سچ نہیں ہے۔ تو یہ رسول ہی کی بزم کے تو لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن ابی سلول، عبداللہ ابن ابی، مشہور منافق، مسجد زرار بنانے والے مشہور منافق، جنگ احد میں پیغمبر جا رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کے ساتھ الگ ہو گئے۔ یہ جو 300 لوگ ہیں یہ سب صحابی، یہ منافق ہیں کہ نہیں؟
آپ ذرا غور فرمائیں کہ جو پیغمبر کے منصوبوں کو ناکام کر رہے ہیں، انہوں نے نبی کو دیکھا بھی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، صحابی بھی کہلاتے ہیں، مگر نبی انہیں منافق کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو منافق کا مرحلہ ہے، یہ نبی کی حیات میں بھی ہے، نبی کے بعد بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی کے حیات میں منافق تھے، بعد میں نہیں تھے۔ اور کیجئے کہ بعد والوں کے لیے حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ صحیح بخاری میں 3 مقامات پہ امام بخاری 3 مقامات پہ لکھ رہے ہیں کہ جب پیغمبر کے سامنے حوض کوثر پر ایک گروہ لایا جائے گا، اور جب وہ لایا جائے گا تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے۔ جب ہٹا دیں گے تو نبی یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ صحابی صحابی، یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے صحابی۔ تو ادھر سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بعد انہی نے دین بدل دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی کی حیات میں بھی منافق ہیں، نبی کے بعد بھی منافق ہیں۔ ہم شیعوں کا یہ موقف ہے کہ صحابی کو مانیں گے، منافق کو نہیں مانیں گے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ ہم صحابی کو صحابی کو تسلیم کرنے کو تیار، ہم منافق کو نہیں تسلیم کریں۔ لیکن صحابیت کے معاملے میں مسلمانوں کا ذہن پختہ ہی نہیں ہو پایا، بچپن کا شکار، ہاں بالکل نابالغ ذہن۔ یہ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں یہ سب کبھی بچے تھے، ہم بھی بچے تھے، آپ بھی بچے تھے۔ تو بچپن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب 3 سال 4 سال اور 5 سال کے تھے، اسکول جاتے تھے تو اپنے والد کی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور تو میرے پاپا، دنیا میں سب سے اچھے تو میرے پاپا، دنیا میں سب سے بہترین تو میرے پاپا۔ مطلب یہ ماننے ہی کو تیار نہیں تھے کہ کوئی ان سے بھی بہتر ہے، یہ ماننے ہی کو نہیں تیار۔ یہ بچپن کا تقاضا ہے، ہر بچے میں ہوتا ہے، اسے اس کے باپ اچھے لگتے، اسے اس کی ماں اچھی لگتی، دوسرے اس کے مقابلے میں نہیں۔ لیکن جب عمر بڑھتی، شعور کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، سمجھ آتی ہے، تو یہ ادراک ہوتا ہے کہ نہیں، دوسروں کے باپ بھی، ان کا بھی معاملہ ہے۔ اپنے باپ سے محبت نہیں ختم ہو جاتی، مگر حقیقت کا ادراک ہونے لگتا ہے کہ جیسے میرے باپ ہیں ویسے ہی سب کے باپ۔ تو مسلمان امت صحابہ کے مسئلے میں اسی بچپن میں ہمارے صحابہ آج تک بالغ ہی نہ ہو پائے۔ صلوات بھیجو آج تک سن بلوغی تک نہ پہنچے۔ ارے بھائی ادب کیجئے، احترام کیجئے، مگر ذرا سی پرکھ لیجئے۔ نبی کے ساتھی ہیں تو یقیناً بہت باعزت، لیکن کہیں نبی کے مشن کے دشمن تو نہیں، کبھی نبی کے خلاف کوئی قدم تو نہیں اٹھایا جائے۔ جان گرامی، کیا صحابیت میں چند ہی لوگ؟ عجیب و غریب مرحلہ۔ یہ جتنے لوگ ہندوستان سے لے کر پاکستان تک تحفظ صحابیت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے آوازیں بلند کرتے ہیں، یہ اصل میں صحابہ کے بھی نہیں، جھوٹے ہیں۔ میں ثابت کروں گا کہ یہ صحابہ کے بھی مخالف ہیں، یہ اصلاً بنی امیہ کے حامی ہیں، صرف بنی امیہ کے حامی ہیں۔ بنی امیہ کی حمایت کے لیے صحابیت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ امیر شام کو کچھ نہ کہیے، وہ صحابی ہے۔ اچھا تو امیر شام صحابی ہے تو حضرت علی کیا؟ بھائی کم سے کم صحابی تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ ہم تو جو علی کو مانتے ہیں وہ الگ مرحلہ، مگر آپ صحابی تسلیم کرتے ہیں نہیں۔ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ چوتھے خلیفہ بھی ہیں میرے مولا۔ جتنا حمایت امیر شام کی کرتے ہیں، اگر اس کی آدھی بھی علی کی حمایت کرنے لگتے تو شاید جنت تک پہنچ جاتے۔ علی کی حمایت ہی نہیں،
اب غور کیجئے، اس کا مطلب یہ کہ صحابیت کی آڑ میں ایک سازش رچی گئی کہ جس میں صرف بنی امیہ کی حمایت کی، صرف بنی امیہ کے گنتی کے 10 یا 11 نام ہیں جن کو صحابی کہہ کر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور وہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو بنی امیہ کو پناہ دینے والے۔ رسول کے صحابہ 1,24,000 تھے۔ غدیر کے میدان میں جب حدیث بیان کی ہے، حدیث ثقلین، تو اس وقت راویوں نے لکھا کہ 1,24,000، یہ شیعہ راویوں کی تعداد۔ اہل سنت راویوں نے لکھا 1,40,000، ناصبیوں نے، ابن تیمیہ جیسوں نے لکھا 40,000۔ تو 40,000 سے لے کر 1,40,000 تک غدیر میں ہیں، تو کم سے کم یہ تو مانیے گا کہ رسول کے 1,00,000 سے زیادہ صحابی نام بتا دیے۔ صحابہ کی عظمت کا قصیدہ پڑھنے والوں، صحابیوں کا صرف نام بتا دو، مذہب بدل دیں۔ 1,00,000 میں 15 سے آگے تمہیں نام نہیں یاد، تم صحابہ کی بات کرتے ہو۔ ہاں، صحابی قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، مگر وہ صحابی کہ ابو ذر جیسا ہو، غلامی کی دنیا سے آزاد ہونے والا ابو ذر ہو تو اس کے پیروں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لے، عیسائیت کی دنیا سے اسلام میں قدم رکھنے والا سلمان جیسا ہو تو اس کے پیروں کی خاک کو سر کا تاج بنا لے، حبش کا رہنے والا حبشی ہو مگر بلال ہو تو اس کی ٹھوکر میں رہنے کو تیار، سعد بن معاذ ہو، عبداللہ ابن عمرو ہو، ہزاروں صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے بازی لگا دی، سر و تن کی، اور شہید ہوئے۔ وہ صحابی ہوں تو ان کے پیروں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ہم ان کی ٹھوکر میں رہنے کو تیار ہیں، وہ ٹھوکر بھی مارے تو ہمیں قبول ہے کہ نبی کے صحابی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ نبی کے وفادار ہوں۔ اگر نبی کا وفادار ہے تو اس کی ٹھوکر میں رہنے کو تیار، اگر نبی کا غدار ہے تو اپنی ٹھوکر میں رکھنے کو تیار۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ بیعت رضوان کے صحابہ کا تذکرہ قرآن نے کیا، کہا سب رضی اللہ ہو گئے، وہاں بھی شرط لگی ہوئی کہ جو ایمان پر باقی رہیں۔ جہاں جہاں قرآن میں صحابہ کا تذکرہ ہے، شرط ایک ہی ہے کہ جو تقوی پر باقی رہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابیت کے ساتھ شرط ہے تقوی پہ باقی رہیں۔ گرامی، صحابی ہونا بہت بڑی بات ہے، مگر شرف صحابیت کو باقی رکھنا صحابی کی ذمہ داری۔ صحابی کی ذمہ داری کہ وہ اپنے شرف کو باقی رکھے۔ بھئی ہم سے کچھ معاملوں میں تو بہت ہی بہتر، ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جس نے اپنے رسول کا چہرہ نہیں دیکھا۔ صحابی وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کے چہرے کی زیارت، زائر رسول، بڑا مرتبہ ہے ان کا، مگر شرط یہی ہے کہ وفادار رہیں، شرط یہی ہے کہ وفادار رہیں، اپنی صحابیت کے شرف کو باقی رکھیں۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ میں ذاکر ہوں، مولا کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کا شرف مجھے یہ ملا کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، خیریت پوچھ لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ایک الگ سے ایکسٹرا عزت ہمیں پے جو ہوتی ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ میں ممبر پر ذکر مولا کرتا ہوں، اور یہ عزت آپ اس لیے کرتے ہیں کہ میں آپ کے مولا کا ذاکر ہوں۔ چونکہ آپ کو اپنے مولا سے محبت ہے اس لیے مجھ سے محبت ہے، محبت کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے مولا سے محبت ہے، تو اب میں ذاکر ہوں۔ یہ ایک الگ سے شرف ہے، یہ ایک الگ سے عزت ہے، مگر اس ذاکری کے شرف کو برقرار رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اس ذاکری کے شرف کو برقرار رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں ذاکر ہوں، آپ کے درمیان آیا ہوں، تو ذاکر کی حیثیت سے رہوں، مسجد میں دکھائی دوں، نماز پڑھتا ہوا دکھائی دوں، فرش اعضاء پہ دکھائی دوں، اور میں بمبئی کے لہو لاب میں لگ جاؤں، بازاروں میں گھومنے لگوں،
کہیں جوا ہو رہا ہے میں کھڑا دیکھ رہا ہوں نہ بھی کھیل رہا ہوں تو جتنے لوگ مجھے دیکھیں گے ہمیں ان کو شرم نہیں آتی مولانا اس جگہ کھڑے ہیں جہاں جوا ہوتا اس جگہ کھڑے ہیں جہاں خراب باتیں ہوتی تو اب اگر میں یہ حرکتیں کرنے لگوں تو اپنے ذاکر ہونے کے شرف کو میں خود کھو رہا ہوں ذاکر ہونے کی عزت یہی ہے کہ حسین کی غلامی میں رہیں تو عزت بھی ہوتی رہے گی اور حسین شرف بھی عطا کرتے رہیں تو یہ میری ذمہ داری ہے نا کہ ہم اپنے شرف کو برقرار رکھیں اسی طرح صحابی ہونا بہت بڑی بات ہے مگر اپنے شرف کو باقی رکھنا صحابی کا کام ہے کہ اگر صحابی ہے تو نبی اور اہل بیت کا غلام بن کر رہے آقا بننے کی کوشش نہ کرے جب آقا بننے کی کوشش کرے گا تو کندہ جہنم تو بن سکتا ہے کسی عزت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے ایک درود پڑھے محمد والے اپنے شرف کو باقی رکھنا خود صحابی کی ذمہ داری ازواج کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شرف کو باقی رکھیں قرآن نے ایک گائیڈ لائن دے دی کہ نبی کے ازواج اپنے گھروں میں بیٹھو نیکی کرو گی تو دوہرا ثواب اور بدی کرو گی تو گناہ بھی ایک پوری گائیڈ لائن قرآن میں موجود ہے جو بیویاں گھروں میں بیٹھی رہی زندگی بھر نہیں نکلی کتنی عزت ہے ان کی کیا کوئی مقابلہ ہے ام المومنین ام سلمہ کا کیا کوئی مقابلہ ہے زینب بنت جہش کوئی مقابلہ ہے ام المومنین صفیہ لاکھوں سلام امت کی مائیں اپنے شرف کو باقی رکھا تو سلام کی مستحق لیکن اگر کوئی علی کے مقابلے پہ آ جائے اب شرف تو اس نے خود مٹا دیا اب آپ اس مٹے ہوئے شرف کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نتیجے میں ان کا تو کچھ کام بن نہیں رہا ہے رسوا آپ بھی ہوئے جا رہے ہیں ایک صلوات بھیجے محمد والے اپنے شرف کا برقرار رکھنا خود صحابی کی ذمہ داری خود ازواج مطہرات کی ذمہ داری یہ ان کی ذمہ داری مگر اہل بیت کے شرف کا برقرار رکھنا اللہ کی ذمہ داری فرق یہ ہے کہ صحابی اپنی عظمت کا خود پاس کرے گا مگر اہل بیت کی عزت و عظمت کا لحاظ اللہ کو رکھنا ہے کیونکہ اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم رچ کو ان کے قریب جانے نہیں دیں گے اگر کوئی پہنچانا بھی چاہے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا کوئی رچ ان تک نہیں جائے گا اب غور کیجئے کہ کیا کم کوششیں نہ کی گئی اہل بیت اطہار کے نام کو مٹانے کے لیے کل میں نے عرض کیا کہ پیسے دیے گئے کہ آیتیں بدلی جائیں علی کی شان میں نازل ہونے والی آیتوں کا مستحق ابن ملجم کو قرار دیا جائے مشرکین کے لیے نازل ہونے والی عذاب کی آیتوں کو معاذ اللہ علی سے جوڑ دیا جائے 4 لاکھ درہم دیے گئے عمرو عاص نے امیر شام سے کہا اب تو تمہیں حکومت مل گئی اب کیوں نہیں چین سے بیٹھتے اب تمہارے خاندان کے لوگ ہیں ان پر کرم کی نظر ڈالو تو اس نے کہا جب تک اذان میں محمد کا نام ہے سینے میں کانٹا بن کر چبھتا ہے یہ کون ہے یہ امیر شام جس کی عظمت کے لیے مسلمان پریشان ہوا جا رہا چپ رہیے کفے لسان کیجئے کچھ نہ بولیے کاتب وحی ہیں مومنوں کے ماموں ہیں اگر معاویہ ماموں ہے تو یزید ماموزاد بھائی ہوا بھئی اگر وہ ماموں ہے تو ماموزاد بھائی کے لیے بھی کچھ کوشش کرو نہیں چپ رہیے کچھ نہ بولیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد کے نام سے خلیفہ مزاج پہچان یہ نام جب تک زندہ رہے تب تک میرے سینے میں چپتا رہے کیا کرو گے کہ میں ایسی نسل تیار کروں گا کہ جو بچپنے سے بڑھاپے میں داخل ہوگی عداوت علی پر ہاں یہ سب اسٹیٹمنٹ ہیں تاریخ میں موجود خلافت و ملوکیت پڑھ لی ابو لالا مودودی کی اسد الغابہ پڑھ لیجئے اور بہت سی کتابیں ہیں الملل و نحل عبد الکریم شہرستانی کی سب میں آپ کو ملا کر یہ ساری چیزیں مل جائیں
نسل تیار کر رہا تھا، ایک نسل کو بچپنے سے بڑھاپے میں داخل کر رہا تھا کہ اس کے دل میں بغض علی رہے. نسل بھی واصل جہنم ہو گئی، خود بھی واصل جہنم ہو گیا، منصوبے بھی واصل جہنم ہو گئے. علی کل بھی آفتاب تھے آسمان فضائل پر، آج بھی سورج کی طرح چمک رہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. تو آپ ذرا سا غور کیجئے کہ پیغمبر نے کہا کہ دو چیزیں چھوڑ کر، قرآن اور اہل بیت. امت نے اہل بیت کو مائنس کیا یہ کہہ کر کہ قرآن کافی. یہ کہہ تو دیا مگر یہ بھول گئے کہ پیغمبر نے کہا تھا اپنے اسی گفتگو میں اور اسی حدیث میں کہ قرآن کبھی اہل بیت سے الگ نہیں ہو، اہل بیت کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں. اب اگر تم قرآن کا دامن تھامو گے تو قرآن اپنا دامن جھٹکا دے کے چھوڑا لے. وہ کہے گا ہمیں اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں رہنا. قرآن کے جب کوئی آیت مشکوک کرے گی تو تشریح اہل بیت کرے گی. قرآن میں جب کوئی الجھن پیدا ہوگی تو وضاحت اہل بیت کرے گی. قرآن سے جب کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہوگا تو سوائے علی کے کسی کی اوقات نہیں کہ قرآن سے مسئلہ ڈھونڈ لے. تو اہل بیت قرآن کے مسائل کو حل کریں گے، وضاحتیں کریں گے. اور جب عظمت اہل بیت کے باب میں لوگوں کو شک پیدا ہوگا تو قرآن فضائل بیان کرنے لگے گا. دونوں لازم و ملزوم ہیں. اہل بیت کی عظمت نہ سمجھ میں آئے تو قرآن کے ورق کھول لینا. ورق ورق پہ کبھی علی نظر آئیں گے، کبھی حسن نظر آئیں گے، کبھی حسین نظر آئیں گے، کبھی بطول نظر آئیں گی. اور اگر قرآن کی آیت نہ سمجھ میں آئے تو در علی پر آ جانا، ایک ایک آیت کی وضاحت کر دیں گے، ایک ایک آیت کی تشریح فرما دیں گے. دونوں میں کبھی الگاؤ نہیں ہوگا. امت نے رسول کے اتنے امپارٹنٹ حکم کو پس پش ڈال دیا اور اہل بیت کو مائنس کر. کوشش کی کہ اہل بیت منظر سے غائب ہو جائے. رسول کے بعد ایک فضا تیار کی، بغض اہل بیت. اور 50 برس میں یہ بغض اتنا توانا ہو گیا، اتنا توانا ہو گیا کہ اب شاید روئے زمین پر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہو. اس بغض کی آندھی کے سامنے حسین نے کربلا میں دیوار بنایا. یہ جو کربلا میں حسین آئے ہیں، جن کو لائے ہیں، ان کی بنیاد عشق علی. جتنے حسین کی طرف ہیں ان کی بنیاد عشق علی، جتنے یزید کی طرف ہیں ان کی بنیاد بغض علی. کربلا کا مارکا اسی بنیاد پہ لڑا جا رہا ہے. کون قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہے اور کون قرآن اور اہل بیت کا دشمن ہے. ادھر سے قرآن کی دشمنی کی آواز نہیں، مگر اہل بیت کی دشمنی کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کی دشمنی، یہی مطلب ہے. تو ادھر جو ہیں وہ علی کے ساتھ، ادھر جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو علی کے دشمن ہیں. اور امام حسین کی جیت یہیں سے ہوتی کہ جب ادھر کے ادھر آ جاتے ہیں، ادھر کا کوئی ادھر نہیں جاتا. اس لیے کہ جو ادھر آ رہا ہے وہ راحت چھوڑ کر مصیبت میں آ رہا ہے، وہ دریا چھوڑ کر پیاس میں آ رہا، وہ وافر غذا کو چھوڑ کر بھوک کی وادی میں آ رہا، وہ ظلم کے سہنے کے لیے مظلومیت کی طرف کوچ کر رہا ہے. جو ادھر سے آ رہا ہے وہ مصیبت کی طرف آ رہا ہے، تکلیف کی طرف آ رہا ہے، راحت کو چھوڑ کر آ رہا ہے. مگر حسین یہ زمانے کو جتانا چاہتے ہیں کہ جب عشق علی دل میں اتر جاتا ہے تو تکلیف ہی راحت بن جاتی ہے، مصیبت ہی میں سکون ملنے لگتا ہے. اور کیجئے کہ آپ کے سامنے منظر ہیں کربلا. ادھر کے لوگ ادھر آئے اور ادھر سے آئے جناب زہیر ابن قین، جن کے لیے تاریخ میں واضح لکھا تھا کہ عثمان کے شیعہ. شیعہ کس کے؟ عثمان. اب جو حسین کے ساتھ آئے تو کس کے شیعہ ہو گئے؟ علی کے شیعہ ہو گئے. اور جب جنگ کرنے گئے تو رجس پڑھ رہے. علامہ مجلسی نے بھی ان کے رجس کو لکھا، طبری نے بھی ان کے رجس کو لکھا. رجس کے کیا فکریں؟ اس وقت تک یہ تلوار جلتی رہے گی
جب تک اپنے آقا و مولا سید و سردار حسین سے تم کو بھگا نہ دوں، دفع نہ کروں، یا خود ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ جھوم جھوم کر یہ رجس پڑھ رہے ہیں۔ اب جب یہ رجس پڑھ رہے ہیں تو ادھر سے کیا کہا جا رہا ہے؟ زہیر تم تو ہمارے آدمی تھے، بغض علی کے خیمے سے آواز بلند ہو رہی، زہیر تم تو ہمارے آدمی تھے، ادھر کہاں چلے گئے؟ زہیر عشق علی کی صورت میں جواب دے رہے ہیں کہ ہاں کل تک تمہارے ساتھ تھا مگر آج علی کے خیمے میں ہوں۔ اور پھر اس کی وضاحت یوں فرماتے کہ یوں سمجھ لو کہ کل تک جہنم میں تھا آج جنت میں ہوں۔ زہیر کے یہ فقرے تاریخ میں محفوظ ہیں کہ کل تک جہنم میں تھا آج جنت میں، اور میں کہ پیاس میں جنت ڈھونڈی ہے، بھوک میں جنت ڈھونڈی ہے، تکلیفوں میں جنت ڈھونڈی ہے۔ زہیر کیا میسج دے رہے ہیں کہ اگر دل میں علی کا عشق ہو تو دنیا کی مصیبتیں بے ضرر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر دنیا پریشان کرے، اگر حالات پریشان کریں، اگر ماحول پریشان کرے، کبھی کوئی بھی پریشانی آئے، عشق علی کے دریا میں ڈوب جائیے، ہر پریشانی سے آسانی سے گزر جائیے۔ یوں ہی تھوڑی میزم تمار کٹتی ہوئی زبان کے ساتھ علی کا قصیدہ سنا رہے۔ ارے آپ میں سوئی چبھ جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی میں ممبر پہ گفتگو کر رہا ہوں، کوئی آ کے ایک سوئی چبھ ہو دے تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں۔ وہاں کیا ہے؟ ہاتھ میں کیل ٹھوکی گئی، سولی پہ لٹکایا گیا۔ کیا یہ معمولی تکلیف ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کوفے والوں آج اپنے مولا علی کے وہ فضائل سناؤں کہ تم نے کبھی سنے نہیں تھے؟ اتنی تکلیفوں کے بعد علی کے فضائل میں یہ جو زبان رب اللسان ہے، یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ دل میں جب عشق علی ہوتا ہے تو دنیا کی مصیبت خود بخود راحت میں بدل جاتی ہے۔ دنیا کی مصیبت خود بخود راحت میں بدل جاتی ہے۔ زن گرامی، اور پھر امام حسین نے آخری مرحلے میں کربلا کی جنگ کی وضاحت کی فرمائی۔ کیوں ہو رہی لڑائی؟ ہماری کتابوں میں نہ دیکھی، طبری نے لکھا کہ جب سب شہید ہو گئے، یعنی علی اکبر کا لاشا اٹھاتے، علی اصغر کو سپرد لحد کر چکے، اب آئے۔ اب طبری لکھتا ہے کہ حسین آئے، آواز دی کہ میری بات سن لو، لوگ متوجہ ہوئے، گھوڑوں کی آواز، اونٹوں کی بلبلاہٹ، ایک ہنگام۔ امام نے کہا ان آوازوں کو خاموش کراؤ۔ علامہ مجلسی اس منظر کو لکھتے، ان آوازوں کو خاموش کراؤ، تو ادھر سے کہا گیا یہ ہمارے بس میں نہیں۔ مولا حسین نے کہا تمہارے بس میں نہیں مگر میرے بس میں ہے۔ ایک اشارہ کیا تو یہ جتنے جانور تھے یہ چپ ہوئے۔ اب امام حسین نے گفتگو شروع۔ اب یہ گفتگو جو ہے طبری نے لکھی، یہ واقعہ طبری میں نہیں، اونٹوں کے چپ کرانے، یہ علامہ مجلسی نے تفصیل سے لکھا، مگر طبری نے وہ گفتگو لکھی کہ بتاؤ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا؟ کیا میں نے کوئی دین بدلا؟ کیا میں نے کوئی شریعت بدلی؟ کیا میں نے کوئی احکام بدلا؟ ایک ہی جواب، لا لا لا، ایک ہی جواب۔ پھر کیوں قتل کرتے ہو؟ ادھر سے کیا جواب آیا؟ آپ کے باپ کے بغض میں قتل کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ کربلا میں یہ جو جمع ہیں علی کے بغض میں جمع۔ حسین نے ذوالفقار پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ بات ہے تو اب تیار ہو جاؤ، آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کرتے۔ بس اب حسین حملہ ور ہو گئے۔ زن گرامی، ہمیں تاریخ نے یہی بتایا کہ ادھر جو لشکر تھا وہ علی کی عداوت پہ جمع تھا، ادھر حسین علی کے عشق کی شمع کو روشن کر رہے تھے، اور اپنے لہو کے فانوس میں اس طرح عشق علی کے چراغ کو جلا دیا کہ صبح قیامت تک کافر پھونکے مارتے رہیں گے، چراغ عشق علی جلتا رہے گا۔ یہ کربلا کا صدقہ۔ آپ جو علی علی کرتے ہیں، آپ کے دلوں میں جو مولا علی کی محبت ہے، یقین جانیے اگر حسین نہ ہوتے تو آپ کو شاید مولا کا نام بھی نہ یاد ہوتا۔ یہ جو آپ علی والے کہلاتے ہیں، یہ امام حسین کے صدقے میں کہلاتے ہیں، زہرا کے لال کی قربانی کے صدقے۔ ادھر سے کہا گیا آپ کو آپ کے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ بس حسین نے تلوار کھینچ لی، ٹوٹ پڑے۔ اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو یہیں سے مصائب سن لیجئے۔ لڑتے لڑتے
اس جگہ پہنچے جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا۔ بیٹا باپ کی جنگ نہ دیکھی، علی اکبر بوڑھا باپ لڑ رہا ہے۔ پھر لڑتے لڑتے ترائی کے قریب پہنچ گئے۔ عباس شاہ نے کٹائے ہوئے سو رہے تھے، ترائی کے قریب آئے۔ عباس اٹھو میرے بھائی، اٹھو، تمہارا بھائی مصروف جنگ ہے۔ نگرانی قریب بیٹھ گئے، بڑی حسرت سے عباس کے چہرے پہ نظر ڈالی۔ مقاتل میں روایت ہے کہ ایک بار آواز دی، عباس تم کو ہم نے لڑنے کی رضا نہ دی، میرے بھائی مصلحت تک، اچھا ایک حملہ تمہاری طرف سے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر فوج اشقیاء پر عباس کا نام لے کر ایک حملہ کیا۔ یہی تاریخ کربلا کا سب سے شدید حملہ تھا، جس کے لیے مورخین لکھتے ہیں کہ ایسا حملہ تھا کہ شام کی فوجیں بھاگتی ہوئی کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی، اتنا شدید حملہ۔ آواز آئی تم کو تمہارے علی اکبر کا واسطہ، تم کو تمہارے عباس کا واسطہ، تلوار روک لو۔ راوی کہتا ہے روتے ہوئے آئے، عباس کے سرہانے بیٹھ گئے، مرثیہ پڑھا۔ آج بھی حسین کا مرثیہ عربی میں، اس موقع پر مجھے میر انیس کے 6 مصرے یاد آتے۔ عباس کے سرانے بیٹھ گئے، آواز دی کیا ابا فضا یہ سر ترائی ہے، اب اٹھو۔ وہ بھائی جو دنیا سے جا چکا ہے حسین اسے بیدار کر رہے ہیں، کیا ابا فضا یہ سر ترائی ہے، اب اٹھو، ہم جاں بلب ہیں، ختم لڑائی ہے، اب اٹھو، نرغے میں فوج شام کے بھائی ہے، اب اٹھو، عباس دھوپ چہرے پہ آئی ہے، اب اٹھو، غفلت کی نیند تم کو ہے، شبیر کیا کرے، میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے۔ عباس آج سے وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے سوتی، عباس آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہاری وجہ سے جاگتی ہیں۔ گرامی راویوں نے اس کی شرح میں یہ لکھا کہ مولا یہ فرما رہے تھے کہ آج سے زینب کو نیند نہ آئے گی، آج سے ام کلثوم کو نیند نہ آئے گی، اس لیے کہ عباس کا اطمینان نہیں ہے۔ آج سے عمر سعد چین سے سوئے گا، آج سے شبر چین سے سوئے گا، اس لیے کہ عباس کا خوف نہیں ہے۔ نگرامی مرثیہ پڑھتے ہوئے عباس کے لاشے سے نکلے، اب قدم قدم پہ عباس کو یاد کیا، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ اٹھے، مقتل سے اٹھے، فوجیں دور جا چکی تھی، عصر کا وقت قریب تھا، سوچا آخری رخصت کے لیے خیموں میں چلے جائے، خیمے کی جانب بڑھے۔ جب خیموں کے قریب پہنچے تو جہاں سیدانیوں کا خیمہ تھا اس سے پہلے انصار کے خیمے تھے۔ دوستوں کے ویران خیمے کو دیکھا، رو دیے۔ سب سے پہلے آئے احباب کے خیموں کے پاس، آگے حبیب ابن مظاہر کا خیمہ تھا۔ آواز دی اینا اینا حبیب، اے حبیب کہاں ہو؟ کوئی جواب نہ ملا۔ آگے بڑھے، اینا اینا زہیر، اے زہیر کہاں ہو؟ اینا اینا جون، اے جون کہاں ہو؟ ایک اخناصر کو پکارا۔ درمیان میں ایک بڑا سا خیمہ تھا، اس خیمے کے قریب آئے، رکے نہیں، پردہ ہٹایا، اندر داخل ہوئے، ویرانی، سناٹا، چاروں طرف حسرت سے نظر ڈالی، خاک پر بیٹھ گئے، مٹھی میں خاک لی، آسمان کے رخ کیا۔ عباس تم نے مجھے رلا دیا، اے میرے بھائی تم نے مجھے رلا دیا۔ عباس کے خیمے سے نکلے، ایسی آواز بلند کی کہ جیسے درد کی دنیا سمٹ کر آ گئی حسین کے لہجے میں۔ آواز دی اینا اینا علی اکبر، اے میرے بیٹے علی اکبر کہاں ہو؟ اس کے بعد جب مرثیہ پڑھا، یا فرسان الہیجا، اے میرے شہروں کہاں ہو؟ حسین تم کو آواز دے رہا ہے، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ۔ امام نے آواز دی ہاں ہم تمہاری مشکل کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد سیدانیوں کے خیمے کے پاس آئے، رخصت نہیں عرض کرنا ہے، خیموں میں رخصت ہوئے، روتے ہوئے چھوڑ کر بیویوں کو خیمے سے باہر آئے، پشت ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ اب
حسین جب سوار ہونے جا رہے تھے تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب حسین فرس پر بیٹھتے تھے تو جناب علی اکبر لجام کو تھامتے تھے، عباس رکابوں کو تھامتے تھے۔ آج آئے تو کوئی نہیں تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، میرے بچوں کہاں ہو؟ حسین گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، کہنے کا پردہ اٹھا، نقاب میں نہاد 2 بیویاں برآمد ہوئی، ایک نے آ کر لجام کو تھاما، ایک نے رکابوں کو تھاما۔ جس بیوی نے لجام تھاما اس کی طرف متوجہ ہوئے، آواز دی کوئی اور نہیں، آپ کی بہن زینب ہے، میرا علی اکبر نہیں ہے تو پھوپھی یہ کام کرے گی۔ رکابوں کی طرف متوجہ ہوئے، کون ہے؟ آواز آئی بیوہ عباس ہو، یہ خدمت میرے شوہر کے حوالے تھی، یہ کام میں کیے دے رہی ہوں، مولا خدا حافظ، آقا خدا حافظ، واہ حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔